السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعیدا جرزا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ الغالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی ٹکر کا، کوئی اس کا مثال شبہ شبیہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں۔ هل تعلم لہ سمیہ، خود اللہ ہم سے پوچھتا ہے کوئی تیرے رب جیسا اس کے مقابلے میں؟ باقی سب اس کا بنایا ہوا کارخانہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک۔ یہ کیوں بنایا ہے؟ اس میں انسان کو پیدا کیا، ساری کائنات سے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سب سے حسین، سب سے خوبصورت مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے پیدا کیا۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم اس سے نفع اٹھاؤ۔ تو ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کائنات کے پیدا کرنے کا تو میں نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ جوڑ دیں، پہلی کتابوں میں میرے اللہ کے فرمان، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، میرے بندے ساری کائنات ہی تیرے لیے پیدا کی ہے۔ اور مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ خلقتک لاجلی، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات آپ کے لیے، ہمارے لیے، اور ہم سب اللہ کے لیے۔ تو آگے اللہ ایک بات کرتا ہے، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، جس دنیا کو میں نے تیرے لیے بنایا اس کے پیچھے لگ کے تم اپنے اللہ کو نہ بھول جانا کہ تم اللہ کے لیے بنے ہو، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ دار الامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا سلسلہ چلتا ہے۔ پیدائش ہے، زندگی ہے، موت ہے، موت کے بعد قبر ہے۔ خلقہ فقدرہ، بنایا ایک نظام کے تحت۔ ثم السبیل یسرہ، پھر آنے کا راستہ آسان کیا، پھر زندگی بخشی۔ ثم اماتہ، پھر اسے موت دی۔ فاقبرہ، پھر اسے قبر میں ڈالا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے قبروں سے اٹھائے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، 7 ارب انسان موجود ہیں، پیچھے کتنے ارب آئے، بعد میں کتنے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، اس کو مارنا، اسے قبر میں ڈالنا اور اسے اٹھانا، جیسے میرے لیے ایک کا اٹھانا مارنا آسان ہے، تم سب کا میرے لیے مارنا اٹھانا آسان ہے۔ بھائیو، ہم آزاد نہیں، امتحان میں چل رہے ہیں۔ ایک آنکھ ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک ہے، ولا نوم، نیند سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، لا یعودہ حفظہما، تھکن اس کے قریب سے نہیں گزری۔ ما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب، اس کی حکومت کو زوال نہیں آ سکتا، وہ زوال سے پاک ہے۔ کل یوم هو فی شأن، سب پہ زوال ہے، وہ زوال سے پاک ہے۔ سب سوتے ہیں، وہ سونے سے پاک ہے۔ سب کھاتے ہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ سب تھکتے ہیں، اللہ تھکنے سے پاک ہے۔ سب ضعف کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ہر ضعف سے پاک ہے۔ سب کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سب شراکت میں جکڑے ہوئے، بیوی ہے، بچہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک
پاک ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کا شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اللہ کا مددگار کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، زمین ہو یا آسمان ہو یا درمیان ہو یا زمین کے نیچے ہو، ہر جگہ پر اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کی، وما فیہن، جس کے اندر ہے اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے، وہ نادیدہ وائرس ہو، جراثیم ہو، یا چمکتا سورج ہو، وہ رینگنے والا کیڑا ہو، یا بہت بڑا ہاتھی ہو، وہ پانی کا قطرہ ہو یا بکھرا ہوا سمندر ہو، وہ ایک بارش کا قطرہ ہو یا گرتی ہوئی آبشار ہو، وہ ایک پروانہ ہو یا اڑتے ہوئے عقاب ہو، وہ ایک رینگنے والا کیڑا ہو یا کوبرا سانپ ہو، سب پر میرے اللہ کی اکیلے کی تنہا کی بادشاہی ہے۔ ساری کائنات ایک اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، شراکت کے بغیر، مددگار کے بغیر، کسی کی مدد لیے بغیر سب کچھ بنایا اور کسی کی مدد لیے بغیر سب کچھ چلاتا ہے۔ زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے، اس کے خزانوں میں شریک کوئی نہیں، اس کے فیصلوں میں شریک کوئی نہیں، اس کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں، اس کو رائے دینے والا کوئی نہیں، وہ ہر خطا سے پاک ہے، بے عیب ہے۔ ما کان ربک نسیا، ہر قسم کی بھول سے پاک ساتھ ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے اپنا خوبصورت ترین تعارف کروایا، اللہ، کہاں سے شروع کیا؟ اللہ۔ پاکستان والے کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ میں تقریباً ہر بیان میں دہراتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہ اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا، لیکن یہ مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ عوام بھی خدا کہتے ہیں، یہ صوفیہ بھی خدا کہتے ہیں۔ وہ بھول ہی گئے کہ خدا تو انسان کا رکھا ہوا نام ہے، جیسے گاڈ انسان کا رکھا ہوا نام ہے، لہذا وہ اللہ کا ترجمہ نہیں بن سکتا۔ خدا بھی انسان کا رکھا ہوا نام ہے، وہ اللہ کا ترجمہ نہیں بن سکتا۔ خدا کہنا غلط نہیں، صحیح ہے، اللہ کی ایک صفت کو خدا کہتے ہیں۔ یہ دو لفظوں کا مجمع، خود آ، دو لفظ، خدا، جو خود آیا ہو، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو نہ بھیجا ہو، جو خود آیا ہو، یعنی صمد، یعنی لم یلد ولم یولد۔ تو ایک صفت پر لفظ خدا صادق آتا ہے، لیکن لفظ اللہ کی تمام صفات پہ صادق آتا ہے۔ جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے تمام نام، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر، الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع، المقیت الباعث الشہید الحق الوکیل القوی، الحکیم الودود المتین الولی، الحمید المحصی المبدی المعید، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المرشد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم یہ سب کچھ اللہ کا اس کو پکارتے، اس سب سے اللہ کو پکارتے۔ تو اب بتاؤ، یا خدا گھٹے کا سودا ہے کہنا، یا اللہ نفع کا سودا ہے، تو کم از کم بھائیو نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے سال سے خدا کا لفظ ہٹا کے اللہ زبانوں پہ لاؤ، قلم پہ لاؤ، بول چال میں لاؤ کہ اللہ خود کہتا ہے میں اللہ ہوں، کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو، اب خدا نہ کہنا، اللہ ہی کہنا کہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ لا الہ الا ہو۔ وہ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود ہی نہیں، میرے سوا کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں، میرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، میرے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں، میرے سوا تمہاری فریادیں کوئی سن نہیں سکتا، میرے سوا تمہاری فریادوں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، میرے سوا کوئی تمہاری فریادیں پوری نہیں کر سکتا، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، مجھے سنانے کے لیے تمہیں میرے پاس نہیں آنا، میں خود تیرے پاس موجود ہوں، مجھے سنانے کے لیے تجھے عربی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پنجابی بول، ہندی بول، انگریزی بول، اردو بول، پشتو بول، مکرانی بول، بلوچی بول، بروہی بول، سندھی بول، انگلش بول، فرینچ بول، لیٹن بول، ہausa بول، جو مرضی بول، چاہے کچھ بھی نہ بول، دل کی دھڑکنوں سے پکار، میں تو پھر بھی سنتا ہوں تیری فریاد کو کہ میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کے سوا اگر کوئی شارک سے زیادہ قریب ہے پھر اسے پکار لو،
پھر اسے پکار لو۔ اللہ کے سوا کون یہ دعویٰ کرے گا؟ وہ تو کوئی بدبخت ہوگا جو کہے گا کہ میں بھی شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ وہ تو خدائی کا دعوے دار بن گیا۔ اور میرے اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ ملک میں کوئی شریک ہے، نہ شہنشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ طاقت میں کوئی شریک ہے، نہ قدرت میں کوئی شریک ہے، نہ ہیبت میں کوئی شریک ہے، نہ جلال میں کوئی شریک ہے، نہ جبروت میں کوئی شریک ہے، نہ شہنشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ بقا میں کوئی شریک ہے، نہ قدرت میں کوئی شریک ہے، نہ حسن و جمال بے مثال، طاقت بے مثال، جلال بے مثال، جمال بے مثال، وحدانیت بے مثال، قدرت بے مثال، شہنشاہی بے مثال، خزانے لامحدود، ذات با کمال لا زوال بے مثال۔ اس جیسا کوئی ہو تو میں اس کو اللہ کو چھوڑ کے اسے بلاؤں یا اسے پکاروں؟ وَقَدْ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر کیا ہوں؟ لا تاخذہ سنہ، اونگ سے بھی پاک ہو، ولا نوم، سونے سے بھی پاک ہو۔ اللہ کو چھوڑ کے جسے پکارو گے کبھی سویا ہوگا، کبھی اونگ رہا ہوگا، کبھی مر چکا ہوگا۔ ایک تیرا اللہ موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، شہرت سے زیادہ قریب۔ آہستہ بول سنے، زور سے بول سنے، ہونٹوں میں بڑبڑا کے بول سنے، ہونٹ چپکا لے، زبان تالو سے لگا لے، دل کی دھڑکنوں سے بول، پھر بھی تیری سنتا ہے۔ اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، بادشاہی کیسی؟ لہ ما فی السماوات والارض، ہیبت کیسی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، علم کیسا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کی کرسی، اس کا تخت کیسا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی طاقت کیسی؟ ولا یؤودہ حفظہما، اس کی صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ کیا خوبصورت تعارف ہے میرے اللہ کا۔ علماء کہتے ہیں قرآن سارے کلاموں کا، آسمانی کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی تمام آسمانی کلاموں کے لیے سردار ہے کہ یہ میرے اللہ کا تعارف ہے۔ بھائیو، یہ جان میرے اللہ نے دی ہے، اس نے عنقریب واپس مجھے بلا لینا ہے، آپ کو بلا لینا ہے۔ تہے خاک سونے والے لوگ زیادہ ہیں اور خاک کے اوپر چلنے والے لوگ کم ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم میں سے ایک آنکھ جھپکتی نہیں ہوگی، ایک زبان بولتی نہیں ہوگی، اور ہم سب شہر خاموشاں کے باسی بن چکے ہوں گے، اور ہماری نسلیں ہمیں بھلا چکی ہوں گی۔ انہیں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروفیت ہوگی، انہیں یاد نہیں ہوگا کوئی باپ تھا، کوئی ماں تھی، کوئی بیگم تھی، کوئی خامن تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی بہن تھی۔ گردش زمانہ اور وقت کی تیز رفتاری انہیں اس طرح جکڑ لے گی کہ انہیں کچھ یاد نہیں رہے گا کہ کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا۔ اور کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، اور میں اپنے عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں گا۔ میرے بھائیو، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھے گا کہ عمل کو خوبصورت بناتے ہو یا پیسے کے پیچھے دوڑتے ہو، ایمان کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، تقوی کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، غیرت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، دیانت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو۔ ہاں، سویا نہیں، غافل نہیں، کمزور نہیں، ہر پر اس کی آنکھ بیدار ہے، بیدار ہے، بیدار ہے۔ یہاں کچھ نہیں کہتا، یہاں دیکھتا ہے، یہاں کچھ نہیں کہتا، یہاں دیکھتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ پھر ایک دن فیصلے کے لیے خود آئے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، ایک دن وہ خود آئے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم، پھر اس کی جہنم آئے گی۔ وازلفت الجنۃ للمتقین، پھر اس کی جنت آئے گی۔ پھر میں اور آپ آئیں گے۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آج میری فائل میری گردن میں ہوگی۔ ساری زندگی وکیل اوروں کی فائلیں اٹھا کے چلتا رہا، ساری زندگی افسر اوروں کی فائلیں پڑھتا رہا، آج اپنی فائل اٹھانی پڑے گی، اور اپنی فائل پڑھنی پڑے گی گردن میں، فی عنقہ۔ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور اللہ یوں پیپر کھول کے دکھا دے گا، اقرا کتابک، پڑھو طارق جمیل پڑھ، یہ تیری زندگی ہے، تیرا اجالا، تیرا اندھیرا، تیرے دن، تیری رات، تیری خلوت، تیری جلوت۔ دیکھ کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا؟ هل ظلمك كتبت الصالحون، کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا؟ نہیں اللہ، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس نے تو ہر شے میرے آگے کر دی۔ بھائیو، یہ دن پوری دنیا پہ آنے والا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر